جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقناعا. محترم سامعین و ناظرین، شریعت اسلامیہ کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں متعدد مقامات کے اوپر مسلمانوں کو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اور ان خوشخبریوں کے اندر ایک بہت بڑی خوشخبری اسلام کے حوالے سے ہے، اسلام کے دین ہونے کے حوالے سے ہے اور مسلمان ہونے کے حوالے سے ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے، اس شخص کے لیے جو مسلمان ہو گیا، جس نے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا، جس نے اسلام کو سینے سے لگا کے اس کے اوپر اپنی زندگی کو گزار دیا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ کہاں پہ خوشخبری ہے؟ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اتنی بڑی خوشخبری کیوں سنائی؟ اسلام اتنی بڑی خوشخبری کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اللہ نے اس کو ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو حجۃ الوداع کے موقع پہ جو سرٹیفکیٹ ملا ہے رضامندی کا، وہ کیا تھا کہ اے پیغمبر، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنے دین یعنی اسلام کو مکمل کر دیا۔ آج کے دن میں نے اپنے دین، اپنی نعمت یعنی اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور پھر میں نے اس دین کو تمہارے لیے پسند بھی کر لیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اس دین کو نازل کر کے تمہارے اوپر راضی ہو گیا، اور اس کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام، اس کے اندر بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسلام اسے ملتا ہے، یہ دین اسے ملتا ہے جو مجھ سے طلب کرتا ہے، جو اسلام کی جستجو کرتا ہے، دین اسلام سیکھنے کے لیے ٹائم نکالتا ہے، اہل علم کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، یہ اسلام جیسی نعمت اس کو ملتی ہے۔ فرمایا کلکم ضال، اے لوگو تم سارے کے سارے گمراہ تھے، یا تم سارے کے سارے گمراہ ہو، مگر وہ شخص جس کو میں ہدایت دے دوں وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو۔ ہدایت طلب کرنے سے مراد اسلام کا سیکھنا ہے، کہ اسلام آدمی کو، انسان کو رفتوں تک پہنچاتا ہے، بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے لیے گئے، اور درمیان میں ایک دریا آیا، ایک ندی آئی، اس کو عبور کرنا چاہا، تو آپ نے اپنے جوتوں کو اتارا، اپنی اونٹ کی نکیل کو پکڑا، اور ننگے پاؤں اس ندی کو عبور کر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا اگر ایلیا والے یہ حالت دیکھ لیتے تو کم از کم مجھے یہ چیز اچھی نہ لگتی۔ فرمایا کاش یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا۔ اے ابو عبیدہ، تجھے معلوم نہیں، ہم تو گمراہ تھے، ہم تو ذلیل تھے، ہم تو زمانے کے رسوا شدہ لوگ تھے، ہمیں اگر اللہ نے عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں شرف دیا ہے، اللہ نے ہمیں حکومتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں بلندیاں دی ہیں، تو یہ دین اسلام کو دل سے لگانے سے دیا ہے، دین اسلام کو قبول کرنے سے دیا ہے۔ دین اسلام ہے کیا؟ حدیث سے جبرائیل ہے، جبرائیل علیہ السلام دین اسلام سکھانے کے لیے تشریف لائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، پوچھا جانتے ہو اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ کہا دین اسلام کا مطلب یہ ہے، اسلام کا مطلب یہ ہے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کو سینے سے لگانا ہے، دوسرے نمبر پہ نماز پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ دینی ہے، چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور پانچویں نمبر پہ استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس عظیم نعمت کو اپنانے کی
اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔